السلام برہمی شما عزیزان، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح ہمارا سلسلہ چل رہا ہے فارسی قاعدے کا، آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی کی کیونکہ بحث چلی آ رہی ہے، اس قاعدے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ آج ہم فعل ماضی مجہول پڑھیں گے۔ فعل ماضی مجہول کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ فعل ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ صاف ظاہر ہے فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں تو ماضی میں کام بھی وہی ماضی میں ہوگا اور کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جا پائے جانا۔ لیکن بات کی جا رہی ہے کہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ معلوم نہ ہو، وہ مجہول بن جاتا ہے۔ مجہول یعنی کسی چیز کا پتہ نہ ہو، یعنی جس شخص نے وہ کام انجام دیا ہے وہ جملے میں معلوم نہ ہو۔ اچھا جی، اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ٹھیک ہے اور شد بڑھا کر ماضی مجہول بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی ہم جو فارسی سیکھے میں بھی بتایا تھا۔ ہمارے جو اوپر آئی بٹن میں وہ لنک دے دوں گا بنانے کا طریقے کا، اور جو ہمارے کورس ہے مکمل فعل ماضی کا، جو ہم کمپلیٹی طور پر سمجھا رہے ہیں کس طرح ماضی کی بحث کو بناتے ہیں، اور مضارع، حال، مستقبل، یہ جو کمپلیٹی طور پر ہم نے اوپر اپنے کلاسوں میں کورس میں مکمل کورس میں بتایا ہے، تو یہ بھی بتانے کی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی بولنا ہے ماضی آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے کیا اضافہ کر دینا ہے اور شد کا آپ اضافہ کر دیں گے تو یہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے شروع سے ہی مثال جو دی ہے وہ پروردن، پالنا۔ ٹھیک ہے، ہم پروردن اگر آپ کو مشکل آ رہا ہو تو آپ گرفتن لے لیں یعنی لینا، رفتن لینا یعنی جانا۔ مثال کے طور پر ہم گرفتن لے لیتے ہیں لینا، یا رفتن لے لیں یعنی جانا۔ رفتن سے اگر ہم بن ماضی ہمارا رافت بنتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور شد بڑھا دیں گے، آگے لگا دیں گے تو رفت شد بن جائے گا۔ یہاں پر ورد شد تو یہاں پہ رفت شد۔ نوٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجہول ہمیشہ یعنی فعل جو مجہول ہے وہ ہمیشہ فعل متعدی سے آئے گا۔ فعل لازم اور متعدی بھی ہم نے اپنے کورس نمبر 19 اور 20 میں بتایا ہوا کہ فعل لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے۔ فعل لازم ایسا فعل جو فقط فاعل کی ضرورت ہو تو اسے جملہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، لیکن فعل متعدی ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فعل متعدی کہلایا جاتا ہے۔ جب تک مفعول نہیں آئے گا آپ کا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب جو یہاں پہ گردان دی گئی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہاں پیچھے فعل ماضی مطلق بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کی مجہول کی اگر گردان بنائے جائیں تو فارسی اردو لکھی گئی ہے پرورد شد یعنی وہ پالا گیا۔ اب یہ سلیس کیونکہ ہمارا جو اوپر ہمارے کورس میں تھا کہ من، تو، او، ما، شما اور آنا 6 ضمیریں تھیں، ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے واحد غائب جمع غائب انہوں نے الگ الگ لکھ دیے ہیں، تو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے کورس میں بھی سٹارٹنگ میں مقدمہ نمبر 1 مقدمہ 2 میں یہ سمجھایا گیا تھا۔ تو پرورد شد یا آپ بول لیں رفت شد یعنی وہ پالا گیا، وہ چلا گیا۔ پرورد شدند وہ پالے گئے، پرورد شدی تو پالا گیا، پرورد شدید تم پالے گئے یعنی آپ سب پالے گئے، جمع ہے نا، تو یہاں پہ تم بھی نہیں ہے کیونکہ ایک کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ تم کی بجائے آپ بہتر ہے، آپ پالے گئے۔ پرورد شدہ میں پالا گیا، پرورد شدیم ہم پالے گئے، تو یہاں پہ یہ 6 ضمیروں کی گردان ہے۔ اب سوالات آتا ہے آپ کا ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ پیچھے ہم نے فعل ماضی معروف یعنی مطلق پڑھا تھا اور مجہول، ان میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ گفت سے یعنی گفت یعنی کہنا سے، گفت سے ماضی مجہول کی گردان کریں آپ لوگ، گفت سے آپ شروع کریں، مثلا گفت شد، گفت شدی، اس طرح کے آپ نے گردان 6 ضمیریں بنانی ہیں۔ اسی طرح نوشت شدید کا کیا صیغہ ہے، یعنی کیا بنتا ہے؟ یہ واحد بنتا ہے، جمع غائب بنتا ہے، متکلم بنتا ہے، تو یہ آپ نے اوپر دیکھ کر جس طرح کو یہاں سمجھایا گیا اسی سے آپ نے اندازہ لگا کے بتانا ہے۔ نوشت شدید،
نوشتے نوشتن سے یعنی لکھنا میں. ہم پالے گئے اس کی فارسی بنائیں آپ لوگ. اسی طرح گفت شدید اس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. میں نے لکھا اس کی فارسی بنانا ہے ترجمہ کرنا یعنی خورد شد کا کیا صیغہ ہے معنی کے بعد آپ نے بتانا ہے. مثلا کون سا صیغہ ہے, دوسرا صیغہ ہے, یا جس طرح اوپر آپ کو بتایا جمع واحد کیا ہے, متکلم کیا ہے, حاضر کیا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. ہاں جی, اردو یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ اردو میں جو ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے, جیسے پالا پھر پالا گیا, تو وہ گیا جو ہے یہ مجہول کی نشانی ہے. پالا گیا, کھایا گیا, دوڑا گیا, تو یہ مجہول کی نشانی ہے اردو میں. ایک اور مصدر ہے آراستن سنوارنا, بخشیدن بخشنا, پسندیدن پسند کرنا, نواختن نوازنا, دادن دینا, ستودن تعریف کرنا. ٹھیک ہے, اردو میں ترجمہ کرنا ہے ان کو. آراست شدی, بخشیدہ شدم, پسندیدہ شدید, نواخت شدند, ستود شد, داد شدیم, پسندیدم, داد شدی, نواختند, آراست شدیم, ستود شد و بخشیدند بخشیدید. آگے یہ تو اردو میں آپ نے کرنا تھا ترجمہ. اب آپ کی اردو یہاں پہ دی گئی ہے, آپ نے فارسی کرنا ہے. میں نے دیا, وہ پسند کیا گیا, تم نے تعریف کی, ہم بخشے گئے, تو نے سنوارا, وہ نوازے گئے, تم نے لکھا, وہ تعریف کیے گئے, ہم نے کہا, تو بخشا گیا, اس نے پسند کیا, اور آخر میں میں دیا گیا. تو یہ فعل مجہول کی نشانیاں, فعل مجہول کے جملے, اور یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو فارسی قاعدہ ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اس فارسی قاعدے کی آپ PDF فائل بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں بتا دیں, یا واٹس ایپ تشریف لے کر آئیں, آپ کو وہاں پہ اویلیبل کر دی جائے گی. آپ یہ سارے PDF فائلز آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں, خود ہی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو سارے قواعد آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ ہم نے اپنے کمپلیٹلی کورس جو ہے اس میں آپ کو بتایا ہے کس طرح ان کو آپ نے اجرا کرنا ہے, کس طرح آپ نے ان کو جملے بنانا ہے, کس طرح آپ کے بنانے کا طریقہ سلیس, ترجمہ کس طرح کرنا ہے, مثالیں کس طرح دینی ہے, اور بخشیدہ یہ جو مصدر آپ کو دیے گئے ہیں ان مصدروں سے پھر کس طرح ہم نے مجہول, مطلق, ماضی کے جو باقی مبحث ہیں, بحثیں ہیں, اور اسی طرح حال و مستقبل کے, یہ سارا جو ہم نے آپ کو بتایا کمپلیٹلی طور پر جو ہم نے کورس وضاحت دے کر بنایا ہے, یہ آپ کو ہمارے اسی چینل پہ, اسی گروپ پہ آؤ فارسی سیکھیں میں یہ سارے لیسن یہاں پہ چیپٹر آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیے گا. اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.